وصلی علی نبی الأمی وآلہ الطاہرین واصحابہ المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام المجید وبرہان الرشید والعصر ان الانسان لفی خسر وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین اللہم صل علی نور السلام اللہم صل علی بدر التمام اللہم صل علی مفتاح دار السلام اللہم صل علی شفیع جمیع الانام بعد از حمد بدرگاہ مجیب الدعوات خالق کائنات جل وعلا و درود بحضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم حضرت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء معزز سامعین حاضرین علماء کرام وارثان منبر و محراب سادات عظام مشائخ کرام اہل محبت و عقیدت محبی فی اللہ حضرت پیر طریقت پیر سید محمد یوسف بخاری جلالی مدظ اللہ العالی پیر سید واجد حسین گیلانی پیر محمد افضال چوراہی صاحب محبی فی اللہ علامہ مفتی محمد نواز بشیر جلالی محبی فی اللہ قاری شبیر حسین مدنی جلالی جنرل سیکرٹری جماعت جلالیہ ضلع لاہور اور دیگر اسٹیج پر جلوگر قابل قدر شخصیات آج کی یہ بابرکت اور روح پرور تقریب سعید حضرت شاہ صاحب کی اہلیہ محترمہ اور عزیزم علامہ سید محمد شبیع الحسن اور دیگر برادران کی والدہ مرحومہ کہ ختم پاک کی تقریب سعید ہے اور ہم سب یہاں دعائے مغفرت و بخشش کے لیے حاضر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے۔ رسم دنیا تو یہ ہے کہ پہلے سامان بازار سے لایا جاتا ہے، پھر دکان میں سجایا جاتا ہے، اس کے بعد بکری کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر کم قیمت پر بکے تو دکاندار کو نقصان ہوتا ہے، زیادہ پر بک جائے تو دکاندار کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ یہی زمانے کی روش ہے کہ زمیندار کھلیانوں میں بیج بوتا ہے،
ہل چلاتا ہے، نگہداشت کرتا ہے، پانی دیتا ہے، جب کٹائی کا موسم آتا ہے غلہ اور اناج اگر کیے گئے اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو زمیندار کو منافع ہوتا ہے، اور اگر کیے گئے اخراجات سے کم ہو تو اسے نقصان ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ابتدائی سے ارشاد فرما رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ نہ سامان لایا گیا، نہ دکان سجائی گئی، نہ بکری کا آغاز ہوا، نہ کھلیانوں میں بیج بویا گیا، نہ پانی دیا گیا، نہ نگہداشت کی گئی، اور خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو یہ تصور خسارہ جو قرآن مجید فرقان حمید بیان کر رہا ہے، ہمارے عقول، ہماری سمجھ اس کو جاننے سے قاصر ہے۔ آج کی اس ختم شریف کی محفل پاک میں سید زادی کے ایصال ثواب کے لیے صرف یہی قرآن مجید کا تصور خسارہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ معزز حاضرین، سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور آپ کے ہاں سوال کرتے ہیں کہ حضور، آپ ہی قرآن مجید کے معلم اول ہیں، آپ ہی شارع شریعت ہیں، ہمیں قرآن مجید کا تصور خسارہ سمجھا دیجئے۔ تو میرے آقا جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کل یغدو فبائع نفسہ او موبقھا او مہلکھا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر آدمی جب اپنی صبح کا آغاز کرتا ہے تو اپنی جان کی ٹریڈنگ کرتا ہے، اپنی جان کی تجارت کرتا ہے۔ کوئی تو ایسا ہے جو اپنی جان بچا کر لے جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کر بیٹھتا ہے۔ معزز حاضرین، اسی ہلاکت کو قرآن مجید ان الانسان لفی خسر سے تعبیر کر رہا ہے۔ مزید آسان کرتا جاؤں، اہل عرب کہتے ہیں، حیاتوں کا مجموعۃ انفاس ان تقصت منہا نفس ان تقصت منہا جزء۔ تمہاری زندگی چند سانسوں کا مجموعہ ہے، ایک سانس کی کمی ہو گئی، زندگی کے ایک جز کی کمی ہو گئی۔ بھلا اس عمل پر غور کیجئے، اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹی کی، عیسائیوں کی اور یورپ کی تہذیب کی پیروی کے اندر ہم برتھ ڈے مناتے ہیں۔ برتھ ڈے کیا خوشی کا موقع ہوتا ہے، یا ایسا موقع ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، اس سے معافی طلب کی جائے؟ اس میں خوشی کا موقع نہیں، بلکہ ہماری عمر کم ہو رہی ہے، ہماری زندگی کا 1 سال بیت گیا۔ اس موقع پر خوشی نہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، رونا چاہیے کہ مالک یہ جو غفلت میں گزرا ہے، آئندہ کے لیے مجھے توفیق خیر عطا فرما، آئندہ سال کے اندر میں خیر اور بھلائی کے کام کروں، یہ سال تو میرا بے دہانی میں گزر گیا۔ کہتے ہیں کہ زندگی چند سانسوں کا مجموعہ ہے، ایک سانس کی کمی ہو گئی تو زندگی کے ایک حصے کی کمی ہوگی۔ اسی کو قرآن مجید خسارے سے تعبیر کر رہا ہے۔ جو بھی غفلت میں گزرا، جو بھی بے دہانی میں گزرا، جو بھی بے توجہی کے اندر گزرا، اسی کا نام خسارہ ہے۔ بھلا صرف نقصان یہ نہیں ہوتا کہ دکان سجائی گئی، بکری کا آغاز ہوا، کم قیمت پر بکا تو خسارہ ہے،
کھلیانوں سے جب کٹائی کا موسم آیا، اخراجات پورے نہ ہوئے تو زمیندار کو خسارہ ہے۔ نہیں، اسے بھی خسارہ کہتے ہیں کہ کاروباری موقع موجود ہے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ منی بھی موجود ہے، راس المال بھی موجود ہے، اصل زر بھی موجود ہے، لیکن آپ نے جو کاروبار کی اپرچونٹی اسے ضائع کر دیا، اپنے سرمایے کو اس میں صرف ہی نہیں کیا۔ نفع تو وہ اٹھائے گا جس نے کاروبار کیا ہے، جو اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر گپیں ہانکتا رہا، فضول باتیں کرتا رہا، لہو و لعب میں مشغول رہا، اسے کیسے نفع ہو سکتا؟ اس نے تو کاروباری موقع ہی ضائع کر دیا ہے۔ ہاں، صرف کھلیانوں سے غلہ و اناج کیے گئے اخراجات سے کم ہو تو اس کا نام صرف خسارہ نہیں، ایک موسم ہے فصل بونے کا، اور تم مصروف رہے گپوں کے اندر، دوستوں میں، دیگر معاملات میں، اور بیج بونے ہی نہیں گئے۔ کاٹے گا تو وہ جس نے کچھ بویا ہوگا، جس نے کچھ بویا ہی نہیں وہ کیا کاٹے گا؟ قرآن مجید اسی کو خسارہ بیان کر رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، جو بے دہانی میں گزر گیا، بے توجہی بھی اندر گزر گیا۔ مقصود خطاب کرنا نہیں، آپ کو تصور خسارہ سمجھانا ہے، تو ایک اللہ کے بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ چونکہ علماء کی زبان علمی ہوتی ہے اور قدر مشکل ہوتی ہے، اور اہل اللہ انسانی عقول کے مطابق کلام کرتے ہیں۔ ایک اللہ کے کامل بندے بازار سے گزر رہے تھے اور انہوں نے برف کے بلاک سجے ہوئے دیکھے۔ برف بیچنے والا وہاں موجود نہیں تھا، دھوپ کی تمازت کے سبب سے، سورج کی گرمی کے سبب سے وہ برف پگھل رہی تھی، پانی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی کہ بیچنے والا موجود بھی نہیں، بکری کا بھی آغاز بھی نہیں، اور برف ساری پانی میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا، بیلیو آج مجھ پر سورہ عصر کا مفہوم واضح ہو چکا ہے۔ وہ کیسے واضح ہو چکا ہے؟ انسان کی زندگی ایک برف کے بلاک کی حیثیت میں دیکھیں، اور نیکی اور خیر اور بھلائی کا ہم نہ کام کریں اور ہماری زندگی سال، دوسرا سال، تیسرا سال گزرتا رہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ دیکھیں کیسے خسارہ ہے۔ ایگزامینیشن ہال کے اندر ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے اور وہ امتحان دے رہا ہے، اور اس کے امتحان کے دوران ایگزامینر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہاف ٹائم از اوور، تمہارے دورانہ امتحان میں سے آدھا وقت گزر گیا ہے۔ اب وہ طالب علم اس پر ممتحن شفقت بھی کرے، سپریڈنٹ اس کے ساتھ مہربانی بھی کرے، تو آدھے وقت کے اندر وہ قابل تسلی جواب نہیں لکھ سکتا، قابل تشفی جوابات نہیں تحریر کر سکتا۔ معزز حاضرین، یہ زندگی چند سانسوں کا مجموعہ ہے، اور جب جو وقت ہمیں اللہ رب العزت کے احکامات کی تابع داری کے لیے دیا گیا، شریعت محمدی کی غلامی کے لیے دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے لیے دیا گیا، جتنا اس میں سے اس کام کے بغیر گزرا، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ آج مائی صاحبہ کا ختم شریف ہے، تو یہ ہمارے لیے درس اور سبق ہے کہ ہم میں سے جب جاتے ہیں، ہمارے جیسے اعضاء و قوا والے، ہماری جیسے استعداد اور صلاحیت والے، ہماری جیسی طاقت اور توانائی والے، تو ہمارے لیے سبق چھوڑ کے جاتے ہیں کہ تم نے بھی اس دنیا سے جانا، بالآخر قبر میں جانا ہے،
تو اس قبر کی تیاری کی ضرورت ہے۔ شاید اسی طرح جس طرح ایک ایگزامینر اعلان کرتا ہے کہ ہاف ٹائم از اوور، اسی طرح سید الانبیاء جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس اور سبق ارشاد فرمایا کہ داڑھی میں سفید بال موت کا سندیسہ ہوتا ہے، موت کا پیغام ہوتا ہے، جو ہمیں یہ ہر لمحے یاد کرواتا ہے کہ تمہارے اعضاء اور قوا کے اندر کمزوری آ رہی ہے، تیرے اندر ضعف آ رہا ہے، تو نے قبر میں جانا ہے، قبر کی تیاری کر۔ مزین المنبر والمحراب، فارق حق و باطل، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں ایک داروغہ مقرر کر رکھا تھا کہ جب آپ امور خلافت نپٹانے کے لیے تشریف فرما ہوتے تو وہ ندا دیتا، ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، قبر کی تیاری کر لو، روز حشر کو سوال ہونے ہیں، ان سوالوں کے جوابات تیار کر لو۔ ایک دن وہی داروغہ اس امر کو نبھانے کے لیے کھڑا ہوا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب اس ندا کی ضرورت نہیں رہی، اب اس آواز کی ضرورت نہیں رہی، اب اس واز کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ میری داڑھی میں سفید بال آ چکا ہے جو ہر لمحے مجھے موت کا پیغام دے رہا، ہر لمحے موت کا سندیسہ دے رہا ہے۔ معزز سامعین، توبہ ہر لمحے ضروری ہے، مگر جب ایسا وقت آ جائے تو پھر قبر قریب نظر آتی، اور اس لمحے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کس کے لیے پیدا کیا ہے اور میں کیا کر رہا ہوں۔ شاید اسی لمحے کے اندر ہمیں سمجھاتے ہوئے بر صغیر کے معروف سوری ارشاد فرماتے ہیں، جاگ فریدہ ستیا داڑھی آیا بور، آگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گیا دور۔ معزز حاضرین، یہ لمحہ فکریہ جب ہم میں سے کوئی جاتا ہے تو یہ ہمیں نصیحت کر کے جاتا ہے کہ ہر ایک نے جانا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اور وہ تیاری کیا ہے؟ سورہ عصر بیان کر رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے، عمل صالح کی دولت ہے، اور صرف یہ نہیں کہ خود حاصل کر لینی ہے، جو رب تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی ہے اس نعمت کو آگے بھی بانٹنا ہے، جو عمل صالح کی دولت رب تعالیٰ نے دی ہے اسے آگے بھی تقسیم کرنا ہے۔ مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا جو دنیا سے تشریف لے گئیں، عمل صالح کی بے شمار دولت اور بخشش کے بیش بہا اسباب ان کے پاس موجود ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا سبب ہے کہ وہ سیدۃ النساء العالمین کی شہزادی ہیں، جان احمد کی راحت کی بیٹی ہیں، جن کے بارے میں حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ، اللہ رب العزت نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیری اولاد کو بھی بخش دیا۔ یقیناً اس سے بڑا اور بخشش کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید وعدہ کر رہا ہے کہ جن صالحین کی اولاد دنیا سے جاتی ہے ہم ان اولادوں کو ان صالحین کے ساتھ لاحق کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں، تو ظاہر ہے مائی صاحبہ کا نسب شریف صالحین ایک نہیں ہزاروں صالح اس کے اندر موجود ہوں گے۔ وہ مبارک نسب جس کے بارے میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل نسب سبب ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی، ہر نسب اور ہر سبب قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا، مگر نسب رسول اور سبب رسول قیامت کے دن بھی نفع دے گا۔ اس سے اور بڑے کیا اسباب؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مائی صاحبہ کی بخشش کے لیے صرف یہ ایک عمل ہی کہ اس درویش سید زادے کی جو انہوں نے خدمت فرمائی وہی ان کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت
ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ رب العزت ان کی قبر کو مزید روشن فرمائے۔ چک نمبر 42 والوں نے جو اہل بیت اطہار سادات کے ساتھ محبت کی ہے، اللہ رب العزت اس کی انہیں جزا عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔